بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے اپنا نیو ایک ناول ریڈ کرنا ہے جو کہ عید اسپیشل ہے۔ آپ کو سنیں گے تو پتہ لگے گا کیسا ہے۔ تو ابھی اگر آپ چلتے ہیں ناول کی طرف، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور میرے ساتھ رات کو پھر بہت بری ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک بتاؤں گی۔ ابھی ریڈ کرتے ہیں۔ دادی کا مزاج آج صبح سے بہت غضبناک تھا، جس کی وجہ پینو کام والی تھی، جس کی اس ہفتے آج تیسری چھٹی تھی۔ کمبخت، پیسے تو مہینہ شروع ہوتے ہی لے لیتی ہے اور کام کرتے ہوئے جان جاتی ہے، پر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ جب اسے تنخواہ ایڈوانس میں مل جاتی تو ایسا نخرہ کرنا تو بنتا ہے۔ کتنی بار کہا بہو اسے پیسے مہینہ پورا ہونے کے بعد دیا کر، مگر نہ جی نہ، میرا کہاں مانتے تو شان گھٹتی ہے بی بی کی۔ بولتے بولتے دادی کی توپوں کا رخ ہمیشہ کی طرح ختیجہ چچی کی طرف ہو گیا، جو برآمدے کے دائیں طرف بنے کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ دادی کی کڑوی کسیلی انہیں بھی سنائی دے رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کبھی جو دادی سال دو سال بعد ان کے یہاں لاہور رہنے کے لیے آ جاتی تو ماما کی برداشت 2 دن بعد ہی جواب دے جاتی۔ تیسرا دن دادی کو کبھی وہاں رہنا نصیب نہیں ہوا تھا، کیونکہ ماما کوئی بھی لحاظ کیے بغیر ان کو ڈرائیور کے ساتھ واپس گاؤں روانہ کر دیتی تھی۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دن شام کو دادی وہاں پہنچی تھی اور اگلے دن کسی بات پر ماما کا ان سے زبردست جھگڑا ہوا۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر انہیں بے نقط سنا ڈالی۔ نتیجے کے طور پر اگلے دن شام کو دادی گاؤں میں تھی۔ مہرین آپی، زین بھائی اور وہ خود کتنی بار ماما سے اس بات پر جھگڑا کر چکے تھے کہ وہ گھر ان کے بیٹے کا تھا، وہاں رہنے کا دادی کو بھی اتنا حق تھا جتنا ان لوگوں کو، مگر ماما بھی اپنے نام کی ایک تھی، مجال ہے جو اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لائی ہو۔ پچھلی بار بھی انہوں نے مہرین آپی کو جھاڑ کے رکھ دیا، تم لوگوں کا جو دل آئے کہو، مگر میں اس بڑھیا کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ غضب خدا کا، ہر چیز میں نقص، ہر بات پر اعتراض، سارے گھر کا سکون برباد کر دیتی ہے بڑھیا کر، اور یہ چیز مجھے بالکل گوارا نہیں۔ مہرین آپی نے بہت تعصب سے ماما کو دیکھا، ہمیشہ کی طرح بھی دادی کے بارے میں بولتے ہوئے کہیں سے بھی پروفیسر صالح احمد نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ظاہر گوار ساس سے جھگڑنے والی روایتی عورت لگ رہی تھی۔ مہرین کی متاسفانہ نظروں کا مفہوم جان کر ماما کو کچھ اور تب چڑھ گئی، تبھی تو جل کر بولی، یہ جو تم لوگوں کو دادی کی محبت کے مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، تو سن لو ذرا، بالکل بھی سگی نہیں ہے وہ بڑھیا تم لوگوں کی۔ ابھی کل ہی تمہارے خلاف کان بھری تھی تمہارے پپا کے۔ بے منصور ہے، تیری تے مت ماری گئی ہے، غیرت مارا گئی ہے تیری، جو جوان جہان کڑی نو منڈیاں نال پڑھنے پا دیتا ہے۔ ماما نے خالص دادی والے سٹائل میں بولتے دادی کے لیے مہرین آپی کی ہمدردیوں کو تھوڑا کم کرنا چاہا، مگر اس میں انہیں حسب معمول ناکامی ہوئی۔ تو کیا وہ ماما، وہ بزرگ ہیں، تھوڑے پرانے خیالات کی مالک ہے، انہیں میرے یونیورسٹی میں پڑھنا اچھا نہیں لگا ہوگا تو پاپا سے یہ بات کہہ دی ہوگی، اور ویسے بھی پاپا کون سا ان کے کہنے پر میرے یونیورسٹی جانا بند کرنے والے تھے، جو آپ نے اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ختیجہ چچی بھی تو ہے نا، جو اتنے سالوں سے دادی کے ساتھ رہ رہی ہیں، صبح شام ان کا جلا کٹا سنتی ہے۔ ان دونوں میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، اور اس میں سارا کمال چچی کا ہی ہے، ورنہ دادی کو اعتراضات تو ان پر بھی کم نہیں ہوتے، نقص تو ان کے کاموں میں بھی نکالتی ہیں، پر چچی ان کے ہر اعتراض کو ہنس کر جھیل لیتی ہیں۔ اور ایک آپ ہے دادی، جو 2-4 دن مہمان کے طور پر آتی ہے اور آپ سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ 2-4 دن بھی کبھی انہیں ڈھنگ سے نہیں رہنے دیا۔ مہرین آپی تو ماما کی اچھی پہلی کلاس لے کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور ماما نے اپنا سارا غصہ وہاں کھڑی زرین پر اتارا تھا۔ تم یہاں کھڑی کیا سن رہی ہو؟ دفعہ ہو جاؤ اپنے کمرے میں، کتنی بار منع کیا کہ بڑوں کی باتیں مت سنا کرو۔ وہ بھی ماما کی بیٹی تھی، چپ رہنے والی تو نہ تھی، تبھی فوراً جواب دیا، ماما پلیز اپنا غصہ صحیح جگہ پر اتارا کرے، اور یہ کہ ہر وقت بڑے بڑے لگائے رکھتی ہے۔ میں بھی کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، نیکسٹ ایئر میں میڈیکل کالج میں جانے والی ہوں انشاءاللہ۔ میڈیکل کالج، ماما نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، ایڈمیشن سے پہلے دادی سے اجازت لے لینا، کیونکہ میڈیکل کالج میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ ماما تنزن کہتے پہ اٹھ گئی تو تعصب سے انہیں زیادہ دیکھتی رہی۔ دادی سے تو انہیں اللہ واسطے کا بیٹھ تھا، اور اسی وجہ سے دادی نے ان لوگوں سے بھی کبھی اتنا پیار نہیں کیا جتنا وہ چچا کے بچوں حسن بھائی اور حیا آپی سے کرتی تھی، کیونکہ خالصتاً زرین کا خیال تھا۔ ان دونوں بہنوں کی ہر بات پر دادی کو اعتراض ہوتا ہے، ان کے لمبے ناخنوں پر، ان کے بالوں کی کٹنگ پر، ان کی ڈریسنگ پر، البتہ زین بھیا سے ان کی محبت دیکھنے والی ہوتی تھی۔ مہرین آپی سے ان کو پھر بھی کچھ بن جاتی، کیونکہ آپی ان کی کڑوی کسیلی چاچی کی طرح ہنس کر ٹال جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دادی ان لوگوں سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا چچا کے بچوں سے۔ تبھی تو ہر بار ماما سے اتنی عزت افزائی کروا کے جانے کے باوجود کچھ عرصے بعد انہیں ملنے آ جاتی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ دادی کی باتوں کو مسکرا کر جھیل لیتی۔ مگر زرین سے دادی کے بے وجہ اعتراضات کم ہی برداشت ہوتے تھے۔ اس نے کبھی ان سے بدتمیزی تو نہ کی، مگر دادی کی باتوں پر اس کے چہرے کے زاویے تن جاتے تھے، جس پر دادی نے ایک بار اسے یہ بھی کہہ دیا، اے کڑی مزاج والا بالکل اپنی ماں تے گئی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر زرین کا دل تو کیا کہ کہہ دے، ماں تے نہیں دادی تواڈے تے، مگر وہ صرف دل میں ہی سوچ سکی دادی کے منہ پر کہہ کر اسے اپنی شامت نہیں بلوانی تھی، کیونکہ دادی تو پہلے بھی ان دونوں بہنوں سے اکثر ناراض رہتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ بھی دادی سے دور دور ہی رہتی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوتا تھا جب دادی چچا کے بچوں کے بارے میں مسکرا کر باتیں کرتی، اور جب ان دونوں بہنوں کی کوئی بات آتی تو ان کے ماتھے کے بل نمایاں ہو جاتے۔ دادی کے اس دوگلے پن کا ذکر اس نے ایک بار مہرین اپیہ کے سامنے کر دیا تو جواباً انہوں نے اسے اچھی طرح چھاڑ کے رکھ دیا، کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں، ان کے ہاتھوں پلے بڑے ہیں۔
دن رات وہ اور ان کے ماں باپ دادی کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ماں نے شادی کے بعد 1 سال بھی نہیں گزارا تھا وہاں ان کے ساتھ، اور پاپا کو لے کر وہاں آن بسی سالوں ہم لوگوں کو کبھی وہاں جانے نہیں دیا۔ پاپا کبھی مہینوں بعد اپنی ماں سے ملنے چلے جائیں تو ماما کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح نے روک لیں۔ اس بات پر وہ کئی بار ہمارے سامنے پاپا سے جھگڑا کر چکی ہیں، اور جو کبھی کبھار دادی بیٹے اور پوتے پوتیوں کی محبت میں یہاں آ جاتی تو انہیں جس طرح سے بے عزت کر کے یہاں سے نکالا جاتا وہ سب تم سے پوشیدہ تو نہیں ہے۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر کہ دادی کا رویہ نظر آ رہا ہے، مما کا دادی کے ساتھ سلوک نظر نہیں آتا تمہیں۔ دادی ہم سے نفرت کرتی ہیں یہ محسوس ہو گیا تمہیں، مگر یہ خیال نہیں ہے کبھی تمہارے دل میں کہ ہر بار اس گھر سے ذلیل ہو کر نکلنے کے باوجود وہ پھر سے یہاں چلی آتی ہیں؟ تو کس کی محبت انہیں کھینچ کے لاتی ہے؟ جبکہ پاپا بھی مہینوں بعد ہی سے ان کو خود جا کر ملاتے، تو پھر آخر دادی یہاں کیوں بھاگی بھاگی چلی آتی ہیں؟ کبھی آنکھوں سے دادی کے لیے چھائے بدگمانی کی پٹی اتار کر دیکھنا تو جواب مل جائے گا، اور تمہارے دادی کے بارے میں جو خیالات ہیں ان پر شرمندگی ہوگی۔ آپ بھی تو اسے لفظوں کی مار مارنے کے بعد وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ زرین منصور احمد وہاں بیٹھی ان کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی۔ پھر اس کے بعد یہ ضرور ہوا کہ اس نے دادی کے ساتھ تعلقات کسی حد تک دوستانہ ہو گئے تھے۔ چلو چنگی گل ہے۔ ویسے میرے کزنس کو بھی اکثر اعتراض ہوتا تھا کہ جو ہماری دادو ہیں یا جو ددیال والے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جو آپ گھر میں جس کے ساتھ رہ رہے ہو آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ تو ہونی ہے زیادہ۔ 2 دن گاؤں میں رہ کر واپس آنے لگی جب دادی نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے بھیگتے لہجے میں کہا، تو کچھ دن ایتھے رک جاندی کڑیے، تینوں اس گھر وچ ٹردیاں پھردیاں دیکھ کے دل نوں سکون ملدا وے۔ دادی کی بات پر ختیجہ چچی جو ان لوگوں کے لیے مکئی کا آٹا بڑے سے شاپر میں ڈال رہی تھی کہ ہاتھ سست پڑ گئے۔ دادی کس طرح کی باتوں کا مطلب زرین سمجھتی نہ سمجھتی، ختیجہ چچی ساس کی اشارے کنائیوں میں سنائی گئی ان باتوں کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھی۔ ساس کس طرح کی باتیں ہر بار ان کا سکون درم برم کر دیتی، مگر ان کی اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ پلٹ کر جواب دے سکے۔ وہ ساس کا بہت احترام کرتی تھی، ان کی جلی کوٹی کھلے دل سے برداشت کر لیتی تھی۔ ان کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ان کو یہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا کہ کہتے ہوئے کہ اگر انہیں اپنے شوہر کی محبت و توجہ حاصل کرنی ہے تو اپنی ساس کی کسی بات کا برا نہیں ماننا، پلٹ کر انہیں جواب نہیں دینا، کیونکہ اگر اس کی ماں اس سے خوش رہیں تو وہ بھی خوش، ورنہ ان کی اس گھر اور شوہر کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ شوہر کے سرد لہجے میں دی جانے والی دھمکی کی وجہ سے وہ آج تک ساس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکی، ان کی غلط باتوں پر بھی نہیں، اور کرتی بھی کیسے کسی کے مان پہ، کیونکہ شوہر نے تو کبھی ہنس کر بات نہیں کی تھی، اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ دادی کو بہت سکون دیتا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر انسان کو اپنے ہر رشتے کو اس کی پراپر ویلیو دینی چاہیے۔ بیوی کو اس کی بیوی کی جگہ، ماں کو ماں کی جگہ، بہن کو بہن کی جگہ، ہر رشتے کو اس کی پراپر جگہ ہونی چاہیے۔ یہ ڈر اور خوف کہ یہ بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے جائے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا تھا کہ بعض اوقات وہ بہو سے بہت زیادتی کر جاتی تھی، بغیر وجہ کے بیٹے کے سامنے بہو کے ہر کام میں نقص نکالتی تاکہ ان کے بیٹے کا دل بیوی کی طرف سے کھٹا ہی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا شوہر آج تک ان سے خوش نہیں ہو سکا۔ آج اتنے سالوں بعد جب ان کی اولاد بھی جوان ہو چکی تھی، وہ شوہر کے دل میں وہ مقام بنانے میں ناکام رہی جو ان کا حق تھا، مگر وہ کبھی کوئی شکوہ زبان تک نہیں لائی تھی۔ مگر اس بات پر بہت خوش اور مطمئن تھی کہ ساس کا رویہ ان کے ساتھ جیسا بھی صحیح، مگر پوتے پوتی سے ان کی محبت مثالی تھی۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے ساس کے اندر سر اٹھاتی خواہشوں پر پریشان رہنے لگی تھی۔ ساس کے ارادے نے اندر تک ہلا دیتے تھے۔ زرین بھی تو اس ماں کی بیٹی تھی جس نے اس گھر میں چند مہینے مشکل سے نکالے تھے، تو پھر وہ کیسے یہاں رہ پائے گی؟ شہری ماں کی وہ شہری بیٹی اندر ہی انہیں زہر لگتی تھی جو کبھی کبھار باپ کے ساتھ دادی کو ملنے آنے لگی تھی۔ انہیں اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی، مگر اس نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ صرف دادی کی نہیں ان کے شوہر کی بھی چہیتی تھی۔ دادی کے ارادے تو مہرین کو اس گھر میں بیاہ کے لانے کے تھے، مگر جب صالح احمد نے مہرین کا رشتہ اپنے بھانجے سے کر دیا جو کینیڈا رہتا تھا، تو جہاں دادی تھوڑی دکھی ہوئی تھی وہیں ختیجہ نے سکون کا سانس لے کے چلو بلا ڈالی۔ مگر اب زرین کے لیے ساس کے ارادے نے پھر سے پریشان کرنے لگے تھے۔ اب بھی ساس کی بات پر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی نگاہیں خود بخود ہی کچھ فاصلے پر کھڑے حسن ابراہیم پر جا ٹھہری، جس کی مسکراتی نگاہیں دادی کو گلے ملتی زرین منصور احمد کے گلابی چہرے کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور نگاہوں کا والہانہ پن اس بات کا گماز تھا کہ وہ بھی دادی کی بات کو مفہوم کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اور بیٹے کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں سے ٹپکتے والہانہ جذبے ختیجہ چچی کو کچھ اور بے سکون کر گئے۔ تبھی جلدی سے مکئی کے آٹے والا شاپر حسن کو پکڑاتے کہا تھا کہ اسے گاڑی میں رکھا ہے، اور حسن کے وہاں سے ہٹنے پر گہری سانس خارج کرتے سکون کا سانس لیا۔ مگر رات کو جب اماں نے ابراہیم احمد سے پوچھا کہ انہوں نے منصور احمد سے حسن زری کے رشتے کی بات کی ہے یا نہیں، تو ختیجہ چچی جو پاس ہی موجود تھی سانس روکے فق چہرے کے ساتھ شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر ابراہیم احمد کا یہ جواب کہ او ہو اماں آپ بھی نا، بس ابھی تو پڑھ رہی ہے، آپ کو کس بات کی جلدی ہے، اور حسن کو جاب تو مل لینے دے، پھر صرف بات ہی نہیں ہوگی کروں گا بلکہ ہاں بھی کہلواؤں گا۔ ابھی بات کی تو انکار ہی ہوگا، یاد ہے نا صالح بھابی نے مہرین کی بار بھی حسن کی جاب نہ ہونے کی بنیاد بناتے انکار کیا تھا۔ بیٹے کی بات پر دادی چپ کر گئی کیونکہ انہیں بھی صالح احمد کی وہ بات یاد آ گئی تھی۔ خالی کھولی ڈگریوں سے پیٹ نہیں بھرتا، کوئی روزگار بھی تو اور کرنا ہے، اور کی کرنا ان ڈگریوں کا جنہیں حاصل کر کے بھی کھیتوں میں کام کرنا، جاب ہوتی تو ہم پھر بھی سوچتے۔ صالح احمد نے تنفر سے سر چھٹکتے کہا، اور اب ان کی بات یاد آتے دادی کو ابراہیم احمد کی بات درست لگی تھی، تبھی دل ہی دل میں پوتے کی کامیابی کی دعا کرتی چپ ہو گئی تھی،
اور دل میں دعا تو ختیجہ چچی نے بھی کی کہ اللہ کرے حسن کی جاب سے پہلے صالحہ زرین کا رشتہ بھی اپنے کسی بھانجے بھتیجے سے طے کر دے تو ان کی جان چھوٹے۔ اگلے دن انہوں نے شوہر اور ساس کے درمیان ہونے والی گفتگو جیا کو سنائی تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی چپ ہو گئی، پھر یہ سوچ کر کہ بے شک زرین کی حسن کے ساتھ کافی دوستی تھی، وہ ان لوگوں سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی، مگر جیا یہ بھی جانتی تھی کہ کبھی کبھار گاؤں آنے والے ہمیشہ کے لیے آنے میں بڑا فرق تھا اور زرین جیسی شہر میں رہنے والی ماڈرن لڑکی یہاں گاؤں کے ماحول میں 1-2 دن تو گزار سکتی تھی، ساری زندگی نہیں۔ اس لیے اس کا خیال تھا کہ زرین اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ ان کے ماحول اور یہاں کے گاؤں کے ماحول میں بہت فرق تھا، اور اگر زرین مان بھی جاتی تو صالحہ تائی نے نہیں ماننا تھا۔ اس بات کا جیا کو پورا یقین تھا۔ مہرین کی دفعہ بھی تائی نے حسن کی جاب کو صرف بہانہ بنایا تھا، ورنہ اصل میں تو انہیں یہاں گاؤں میں اپنی بیٹی کی شادی کرنی نہیں تھی، اور اس لیے جیا نے کہتے ہوئے ماں کو مطمئن کرنا چاہتا۔ آپ پریشان نہ ہو اماں، صالحہ تائی اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی نازو پلی بیٹی کو وہ یہاں اس ماحول میں بیاہ دیں گی جس میں وہ خود 1 سال بھی نہیں ٹکی تھی؟ میرے خیال میں تو کبھی بھی نہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جیا۔ میرا تو ایک ہی بیٹا، تمہاری دادی نے تو منصور بھائی کی جدائی سہ لی کہ ان کے پاس تمہارے ابا تھے، مگر میری تو کل کائنات ہی حسن ہے، اگر وہ مجھ سے چھن گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی، اس کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ بولتے بولتے ختیجہ چچی کا گلا رند گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان ماں بیٹی کی باتیں سن کر باہر دروازے کے پاس کھڑا ان کا اکلوتا لخت جگر کا پتھر کا ہو گیا تھا۔ تو زرین کے لیے اس کی ماں کے لہجے کا تلخ پن، اس کے ساتھ ماں کا کھچا رویہ اس وجہ سے تھا۔ وہ کچھ پیسے انسا وہاں سے دروازے سے واپس پلٹ گیا، اور پھر صرف اسی دن ہی نہیں بلکہ اگلے دن بھی ماں کی باتوں نے اس کو پریشان رکھا تھا۔ اچھا منڈے جاتے ادھر دل لگی ہو گئی ہے۔ FSC کے ایگزامز کے بعد وہ فارغ ہوئی تو چند ہی دن میں سارا وقت گھر پہ اکیلے گزارتے بور ہو گئی۔ زین بھائی اور پپا آفس چلے جاتے، ماما کالج، مہرین آپی یونیورسٹی، تو پیچھے وہ اکیلی بور ہو جاتی، اور اسی بوری سے تھک کر وہ اس دن اپنی بیسٹ فرینڈ الوینا کے گھر چلی آئی۔ وہ سارا دن الوینا کے ہاں گزار کر شام کو جب واپس آئی تو سامنے چچا جان اور دادی کو دیکھ کر جو صوفے پر بیٹھے پپا سے باتوں میں مصروف تھے، اس کا دل باغ و باغ ہو گیا۔ وہ لوگ حسن کی جاب ملنے کی خوشی میں مٹھائی دینے آئے تھے، وہ تقریباً دوڑتی ہوئی چچا کے گلے سے لگی۔ چچا جان نے بھی اس کے سر کو چومتے سے ساتھ لگا لیا تھا، اور جب انہوں نے بتایا کہ CSS کا امتحان پاس کرنے کے بعد حسن کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گیا تو خوشی کے مارے وہ ایک بار پھر سے چچا کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ تو پپا چچا بھتیجی کی محبت کے ان مظاہروں پر زیر لب مسکرا دیا۔ دادی تو پہلے بھی 2 سال بعد پپا کے ساتھ آ جاتی تھی، یہ الگ بات کہ انہیں کبھی 2 دن سے زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا، مگر چچا کو اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد یہاں بہت کم آتے دیکھا تھا، شاید 1-2 بار، اور ویسے بھی ماما دادی اور چچا وغیرہ کا یہاں آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کی آمد پر ماما کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے، اور یہ چیز چچا اور ان کی فیملی نے بھی محسوس کر لی تھی، تبھی چچا یا ان کی فیملی کے افراد کم ہی ان لوگوں کے ہاں آتے تھے۔ چچی تو بہت سال پہلے جب ماما کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی تب آئی تھی، اس کے بعد اتنے سال گزر کے مگر اس نے چچی کو اپنے گھر آتے نہیں دیکھا۔ حسن بھی بس 1-2 بار کچھ دیر کو آیا تھا، جی آپی تو ایک بار بھی نہیں آئی تھی، اور اب چچا جان کو ایک عرصے بعد اپنے گھر میں دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے یہ تھی کہ آج ماما بھی نہ صرف وہاں ان لوگوں کے پاس بیٹھی تھی بلکہ انتہائی خوشگوار موڈ میں دادی اور چچا سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھی کہ آج یہ معجزہ کیسے رونما ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں مہرین آپی کنیز کے ساتھ مل کر کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ آپی ماما کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ابھی کل ہی تو ان کا اور پاپا کا زبردست جھگڑا ہوا دادی کی کسی بات کو لے کر، اور آج وہ ایسے۔ ماما کو کچن میں آتا دیکھ کر ایک دم سے چپ کر گئی۔ مہر میٹھے میں لذیذہ کھیر ضرور بنوانا، تمہاری دادی کو پسند ہے، اور ہاں پودینے کی چٹنی بھی بنانا، تمہارے چچا کو سالن سے زیادہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھانا پسند ہے۔ ہلو منڈے دی جواب لگی نہیں تو ماما نے تیور کیسے بدل گئے۔ ماما تو مہرین کو ہدایت نامہ جاری کر کے کچن سے نکل گئی، جبکہ وہ وہیں کھڑی حیرتوں کے سمندر میں بری طرح کوتزن تھی۔ منہ تو بند کرو یار، مکھی چلی جائے گی اندر، آپی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کم از کم اس صدی میں تو ہرگز نہیں۔ بلیو می یار، مجھ سے ماما کا سسرالی رشتہ داروں کے لیے اتنا پیار بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اس نے مہرین آپی کی طرف مڑتے ہوئے کنیز کی موجودگی کے خیال سے قدرے آہستہ باز میں کہا۔ وہ واقعی حیران تھی، اور اس کی حیرانی زیادہ اس وجہ سے تھی کہ کہاں تو ماما چچا اور دادی لوگوں کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی، اور کہاں آج ان لوگوں کی پسند کی ڈشز بنوائی جا رہی تھی۔ اور پھر حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا ان دونوں بہنوں کو تب لگا جب 2 دن بعد پپا کے ساتھ ماما کو بھی گاؤں جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھا۔ وہ چچی کو حسن بھائی کی جاب کی مبارکباد دینے جا رہی تھی۔ اللہ آپ یہ چچی کے ساتھ ماما کے مراسم اتنے دوستانہ کب سے ہو گئے کہ ماما ان تکلفات میں پڑ رہی ہیں؟ اس نے آپی کے قریب ہو کر سرگوشی کی جیسے ماما نے بھی سن لیا تھا، اور جواب میں سے ایک عدد کھری سے نواز کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اور حیرانگی کا تیسرا جھٹکا اسے تب لگا جب کچھ دن بعد پپا گاؤں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ماما نے خود سے اسے کہتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ گھر میں فارغ بیٹھ کر جو سارا دن بور ہوتی رہتی ہو تو کچھ دنوں کے لیے گاؤں ہی چلی جاؤ، اس دن بھی تمہاری دادی کہہ رہی تھی کہ زری کو ہی لے آنا تھا۔ ماما کی بات سن کر فوراً تیار ہونے کو دوڑی، مارے خوشی کے اس کو تک سوچنے کی مہلت نہیں ملی کہ ماما تو اس کے گاؤں جانے کے سخت خلاف تھی۔ کبھی کبھار جو پپا کے ساتھ چلی جاتی تو ماما کا موڈ ہفتوں اس کے ساتھ انتہائی خراب رہتا، کتنے دن وہ اس سے بات تک نہ کرتی تھی۔ ایک بس وہی تھی جو پھر بھی سال میں نہیں اوپر سے تھے۔
اور ماما کسی ناراضگی کو مد نظر رکھتے مہرینہ آپی اور زین بھیا کبھی گاؤں جانے کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ ایک بس وہی تھی جو پھر بھی سال میں 1-2 بار گاؤں کا چکر لگا لیتی اور پھر کتنے سارے دن ماما کے عتاب کا نشانہ بنتی، مگر آج ماما نے خود ہی پوچھے بغیر گاؤں جانے اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے وہاں رہنے کی اجازت کیسے دیتی، یہ سب سوچنے کی فرصت اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ منٹوں میں تیار ہو کر پاپا کے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ مما نے تو ایجو دینی ہوتے ایسا والا تو ہن مما نے سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ہن سارے رشتہ داریاں استوار ہو رہی ہیں مما دیاں۔ پاپا کے ساتھ اسے دیکھ کر دادی بہت خوش ہوئی اور جب اس نے انہیں بتایا کہ وہ کچھ دن ان کے پاس ہی رہے گی تو جہاں دادی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا وہیں اس کی بات پر ختیجہ چچی نے بے حد سراسیمہ نگاہوں سے جیا کی طرف دیکھا۔ اس کی بات پر پریشان تو جیا بھی ہوگی کہ چچی سے تو اپنے بچوں کا 1-2 دن کے لیے بھی وہاں رکنا برداشت نہیں تھا تائی سے، تو اب انہوں نے کیسے اسے یہاں آ کر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس لمحے جیا کو بھی اپنی ماں کے خدشات درست لگے۔ حسن کو جاب ملنے پر سالیہ تائی کا مبارکباد دینے آنا، ہر دوسرے دن فون پر کتنی دیر دادی کا حال احوال دریافت کرنا اور اب زرین کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے کی اجازت دینا، سالیہ تائی کے بدلتے رویے نے اسے بھی پریشان کر دیا۔ جس بات کا اس کی ماما کو ڈر تھا اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ماں بیٹی کیا کریں گی، کیا وہ حسن کی دوری سہ پائیں گی؟ یہ ساری سوچیں جیا کا ذہن منتشر کر گئی تھی اور انہی سوچوں کو لے کر اس پر اس کا رویہ زرین سے دیا ہی تھا، مگر زرین کو تو گاؤں میں آ کر رہنے کی خوشی اتنی تھی کہ اپنی اس خوشی میں اس نے جیا پی اور ختیجہ چچی کے رویوں کے کھنچاؤ کو خاص فیل نہ کیا۔ حسن بھائی گھر پر نہیں تھے، وہ اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور تھے، اس لیے ان سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ 15-16 دن وہ گاؤں میں رہی اور اس عرصے میں حسن کا ایک بار بھی گھر نہیں آنا، وہ چچی جو پہلے بیٹے کی جدائی کے ایک دن گن کر گزارتی تھی، زرین کی موجودگی میں حسن کے گھر نہ آنے پر بہت مطمئن تھی، کیونکہ بیٹے کے دل کا حال ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی حسن کا زرین سے سامنا ہی نہ ہو تو اچھا ہے۔ اور جس دن وہ لاہور واپس آ رہی تھی انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کا رزلٹ آ گیا تو وہ شاندار نمبروں میں پاس ہو گئی تھی، اسے بہت آسانی سے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ میڈیکل کی ٹف اسٹڈی کی وجہ سے کتنے مہینوں تک اس کا گاؤں جانا نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن سنڈے کو جب پاپا کافی صبح گاؤں کے لیے نکلے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لی، کیونکہ پاپا نے اسی دن شام کو واپس آ جانا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ منڈے کو اس نے کالج سے چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی گاؤں جاتے بہت خوش تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج کے بعد اسے گاؤں جانے کے نام سے بھی وحشت ہونے لگی، اگر اسے خبر ہو جاتی تو وہ کبھی وہاں نہیں جاتی۔ ان کی ہو گیا۔ چچا دادی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت اتفاق سے ملے، البتہ جیا پی اور ختیجہ چچی رویے کا روکھا پن اس بار اس قدر واضح تھا کہ وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ چچی جو دادی کے ڈر کی وجہ سے پہلے سے ہنس کر گلے مل لیتی تھی، اس بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ کی رمق تک نہیں تھی۔ جیا بھی پہلے کی طرح اس بار اس کے ساتھ اتنا ہنس بول نہیں رہی تھی۔ انہیں شام کو واپس آ جانا تھا، مگر جو ان لوگوں کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، گاؤں میں پپا کے دوست کی ڈیتھ ہوگی تو پپا اور چچا ادھر چلے گئے، جس وجہ سے اس رات ان لوگوں کو ادھر ہی رہنا پڑ گیا۔ وہ دادی کے پاس اکیلے بیٹھی بیٹھی بور ہو گئی تھی تو اٹھ کر کچن میں چلی ہے، جہاں جیا پی اور چچی کے آج کام ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ جب بھی آتی جیا پی سے بھرپور کمپنی دیتی تھی۔ ارے زرین تم دادی کے پاس بیٹھو نا، ہم لوگ بھی بس فارغ ہو کر وہیں آ رہے ہیں۔ اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر چچی نے کہا۔ چچی کی بات پہ اس کے قدم کچن کے دروازے پر ہی رک کے، مگر جیا پی نے ماں کی گھریوں کی پرواہ کیے بغیر پیڑا آگے گھسیٹتے سے بیٹھنے کو کہا، تو وہ چچی کے ماتھے کے بالوں کو بغور دیکھتی وہاں بیٹھ کے یہ سوچتے کہ ہو سکتا ہے دادی کی کسی بات کی وجہ سے ان کا موڈ آف ہو۔ چچی دیکھ لیں حسن بھائی لاہور میں ہوتے ہیں مگر ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے، اور دیکھیں میں کتنی بے وقوف ہوں جو آئے دن منہ اٹھا کر آپ لوگوں سے ملنے چلی آتی ہوں۔ اس کے شکایتی انداز پر چچی سے کہنے پر چچی کے لبوں پر عجیب طنزی اور سرسی مسکراہٹ آن ٹھہری، اور جب بولی تو لہجہ مسکراہٹ سے بھی زیادہ عجیب اور سرد تھا۔ ارے نہیں بچے، آپ کہاں بے وقوف ہو، آپ تو بہت سمجھدار ہو، بلکہ ضرورت سے بھی کچھ زیادہ سمجھدار ہو۔ چچی کے جواب پر وہ کتنی دیر وہاں بیٹھی ان کی اس بات کا مطلب اخذ کرتی رہی۔ یہ کیسی بات کی تھی چچی نے؟ کچھ ایسا ضرور تھا ان ماں بیٹی کے رویے میں جو اسے آج تب سے بہت شدت سے چبھ رہا تھا جب سے وہ آئی تھی، اگرچہ رویہ تو ان کا تب بھی لیا دیا سے تھا جب وہ پچھلی بار یہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی، مگر اتنا نہیں تھا، اس لیے وہ محسوس نہیں کر پائی، مگر اس بار ان کے رویوں کا سرد پن اتنی شدت سے لیے ہوئے تھا کہ بات بات پر اسے محسوس ہو جاتا۔ وہ کچھ دیر وہاں بیٹھی دل ہی دل میں ان کے رویے کے سرد پن کے پیچھے چھپی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر بہت غور کرنے کے بعد بھی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی وہاں اس کی موجودگی کو مکمل نظر انداز کے آپس میں باتوں میں مشغول تھی۔ زرین کو اپنا وہاں بیٹھنا فضول لگنے لگا تو اٹھ کر دادی کے پاس آ گئی۔ وہ سمجھ دیا بھی ایویں پلاننگ نہ لا رہی۔ حسن کافی رات کے گھر آیا تو کچن کی لائٹ چلتے دیکھ کر وہیں چلا ہے جہاں اماں اور زیب بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ السلام علیکم چچا جان، کب آئے ہیں؟ اس نے پیڑے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ نہ صرف چچا کی گاڑی باہر گلی میں کھڑی دیکھ کر آیا تھا بلکہ دادی کے کمرے سے آتی زرین کی آواز بھی سن چکا تھا، تبھی پوچھ بیٹھا مگر پوچھ کر پچھتا رہا تھا، کیونکہ سننے کا جواب ہی ایسا ملا جس نے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ آئے میں، اس نے یہ نہیں بتایا کہ کب آئے۔ ختیجہ چچی کی بات کا مفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا، تبھی اپنے اندر سر اٹھاتے تیش کو دباتے وہاں سے اٹھ گیا۔ کھانا تو کھا لیں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر جیا جو اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی نے فوراً کہا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گیا، مگر نکلتے نکلتے بھی اس کو پیچھے سے اماں کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ ہاں بھئی بھوک تو اڑی جانی تھی اس کی آمد کا سن کر، ایویں نہیں تو اتنی رات کو دوڑا دوڑا آیا۔ اماں کی بات اس کے اندر ابلتے خون کے اشتعال کو کچھ اور بڑھا گئی۔ وہ تو خدا بخش چچا کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا، ان کا جنازہ اگلے صبح
8 بجے تھا اور اس خیال سے کہ کہیں صبح وہ لیٹ نہ ہو جائے وہ رات کو چلا ہے، مگر اماں نے اس کی اتنی رات کی آمد کو اپنے انداز میں لیا تھا اور ان کے اندر تک کڑواہٹ کھل گئی۔ وہ اپنے اندر کی ساری کڑواہٹ انہوں نے اس کے اندر منتقل کر دی، اور ایسا آج ہی نہیں ہوا تھا بلکہ جب سے صالح تائی نے فون پر دادی سے زری کے ساتھ اس کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور دادی نے انہیں اور ابا کو چاچی کے ہاں جا کر رشتہ مانگنے کو کہا تھا تائی کے ہاں جا کر رشتہ مانگنے کو کہا تھا، وہ دادی اور ابا کے سامنے تو کچھ بھی نہیں بول سکی، مگر تب سے ان کا غصہ بیٹے پر اترنے لگا تھا۔ حالانکہ اس نے ابا کے سامنے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے زرین سے شادی نہیں کرنی، اس کا انکار سن کر ابا تو گویا آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس دن سے ابا نے اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، وہ گھر میں ہوتا تو اس پر نظر پڑتے ہی ابا نفرت سے منہ موڑ لیتے، دادی کی آنکھیں پیچھے پر نظر پڑتے بھیگنے لگتی۔ اس نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو بری طرح رد کیا تھا۔ حسن ابراہیم کے لیے زرین منصور احمد کی ذات نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھی، اس کی خبر زرین منصور احمد کے فرشتوں کو بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پیس سووی رہی ہے۔ زرین سے باتوں کے دوران دادی کی کب آنکھ لگی سے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو جب اس کے کوئی بات پوچھنے پر انہوں نے کافی دیر جواب نہیں دیا تو اس نے بھی اپنی بند آنکھوں کو کھول کر سامنے دیکھا تو دادی کو سوتے دیکھ کر مسکرائی۔ دادی کی عادت ہی باتیں کرتے کرتے سو جاتی، وہ مسکراتے ہوئے دادی پر کمبل درست کر کے واش روم جانے کے ارادے سے باہر نکل آئی۔ اکثر دیہاتی گھروں کی طرح چچا جان کے گھر کا واش روم بھی گیٹ کے قریب بیرونی دیوار کے ساتھ بنا تھا۔ وہ بھی برآمدے سے نکل کر باہر صحن میں آئی تھی جب سامنے نظر پڑتے اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ خوف کی ایک لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی، کیونکہ سامنے واش بیسن کے بیرونی دیوار کے ساتھ لگے بیسن کے پاس اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ صحن کی لائٹ بند ہونے کے باوجود وہ یہ جان گئی کہ وہ کوئی مرد تھا، کیونکہ برآمدے میں چلتے بلب کی کچھ روشنی دور بنے واش روم تک آ رہی تھی۔ چچا جان اور پاپا تو فوت کے والے گھر میں تھے، حسن بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، تو پھر وہ کون تھا؟ کیا کوئی چور؟ چچی لوگوں کو بتانے کے ارادے سے وہ تیزی سے پلٹنے لگی جب بیسن پر جھکا شخص سیدھا ہوتے ہوئے مڑا تھا، اور اسی پل زرین منصور احمد کے دل کی دھڑکن جو چند لمحے قبل خوف کی وجہ سے بڑھ رہی تھی معمول پر آنے لگی۔ وہ خوشکن احساسات میں گھری وہاں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ حسن بھائی کب آئے؟ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ سنڈے نے نہیں آنا۔ وہ جلتا ہوا اس کے قریب آ گیا تو اس نے اپنی سوچ کا اظہار اس کے سامنے کر دیا۔ السلام علیکم حسن بھائی، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ چلا کہ آج آپ نے نہیں آنا۔ اتنے عرصے بعد حسن کو دیکھ کر جو خوشی سے محسوس ہوئی، اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اور حسن ابراہیم سے کچھ دیر قبل ماں کی باتوں کی وجہ سے ابھی تک جل بھن رہا تھا، ابھی اسے اپنے سامنے پا کر اس کا دل کیا کہ سامنے موجود لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب بن گئی۔ کیوں آ جاتی تھی وہ ان لوگوں کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچانے؟ اس کے دل کی بستی کا سکون تو پہلے چھین چکی تھی، اب اور کیا چاہیے تھا اسے؟ ابھی کچھ دیر پہلے آیا، خود پر کنٹرول کرتا ہوا اس کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے جواب دے کر آگے بڑھ گیا تو زرین نے بھی واش روم کی سمت قدم بڑھا دی۔ واش روم سے آنے کے بعد وہ دادی کے کمرے میں جانے کی بجائے حسن بھائی کے کمرے میں چلی ہے۔ آہستہ سے دستک دے کے جب وہ اندر داخل ہوئی تو وہ جو لیٹ کر خود پر کمبل پھیلا رہا تھا، اسے اندر آتے دیکھ کر ناگواری کی شدید لہر نے اس کے اندر سر اٹھایا، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر اماں یا جیا میں سے کسی نے رات کے اس پہر حسن کو اس کمرے میں دیکھ لے تو اماں جو آج کل ویسے ہی سے ناراض تھی اور بدگمان ہو جاتی، اور یہ چیز اس کو بالکل گوارا نہیں تھی۔ تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے بیڈ سے اترتے ہوئے قدرے خشک لہجے میں پوچھا، مگر وہ جو اس وقت اسے اس بات پر لڑنے کے لیے آئی تھی کہ وہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے گھر کبھی نہیں آتا، نے اس کے لہجے کے خشک انداز کو نوٹ نہ کر سکی، تبھی تو آگے بڑھتے اپنی ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ حسن بھائی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ لاہور میں ہوتے اور ہمارے گھر کبھی نہیں آئے۔ اس کی بات پر حسن ابراہیم کچھ پل اس کی طرف دیکھے گیا جو دونوں بازو سینے پر لپیٹے کچھ ناراض دکھائی دی تھی۔ کچھ پل اس کی سمت دیکھنے کے بعد وہ کافی سرد لہجے میں گوا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں تمہارے گھر نہیں آتا، تم تو چلی آتی ہو نا آئے دن منہ اٹھا کے مجھے ملنے۔ اس کے لہجے سے برستی آگ کی تپش اس قدر زیادہ تھی کہ زرین منصور احمد دیکھتی رہ گئی کہ اس کا وہ کزن جو ہمیشہ اسے بہت اچھے طریقے سے ملتا تھا آج کیسے اور کیا بات کر رہا تھا۔ اپنی بات پر زرین کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو نوٹ کرتے ہوئے درمیانی فاصلہ کچھ اور کم کرتے ہیں اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، خود سے آتی ہو یا تمہاری ڈیئر مما جان کا پلان ہے تمہیں آئے دن یہاں بھیجنا؟ اسے اپنی تند نظروں کے حصار میں لی اس نے دریافت کیا تھا تو لہجہ لفظوں سے بھی زیادہ درج تھا۔ جی؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھے گئی، وہ کس پلان کی بات کر رہا تھا؟ اس کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ اگر تم مما جان بھیجتی ہیں تو انہیں کہنا کہ جس مقصد سے وہ تمہیں یہاں بھیجتی ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ شعلے اگلتی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائے وہ بولا تھا۔ زرین نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب انگلی اٹھاتے کہتے وہ اسے چپ کر آ گیا۔ ایک منٹ، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، اور پھر اسی تندہی سے وہ مزید بولا، اپنی مما جان کو میرا ایک پیغام دینا کہ گھر کا ایک بیٹا چھین کر ان کا دل نہیں بھرا جب دوسرے کے پیچھے تمہیں لگا دیا۔ حسن بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ آ رہی ہیں تمہیں، اور اگر نہیں بھی آ رہی تو جا کر اپنی مما کو بتانا، وہ ضرور سمجھ جائیں گی۔ انہیں کہنا کہ اپنا اور تمہارا ٹائم ویسٹ مت کریں، کیونکہ یہاں سے اب انہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ ہاتھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھاتا وہ شعلے برساتے لہجے میں کیا گیا تھا، وہ ساکت ٹھہری بلبل آنسو بہائے تھی۔ حسن کے وہاں سے جانے کے اشارے کے باوجود وہ ایک قدم نہ ہلی۔ اور ہاں، ایک بات اور اپنی مما سے کہنا کہ ہر مرد منصور احمد نہیں ہوتا، خوبصورت چہرے اور دل لبھانے والی اداؤں پر فدا ہونے والا۔ میں حسن ہوں، حسن ابراہیم، جس کی ماں آج تک اس نفرت کی فصل کاٹ رہی جس کا بیج تمہاری ماں نے بویا تھا۔
तुम्हारी मम्मा ने बोया था दादी के दिल में। तो फिर इन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इनकी बेटी के हुस्न और दांव के जाल में फंस कर इनके प्लान को कामयाबी से हमकिनार करूँगा? क्या सोच कर इन्होंने मेरी और तुम्हारी शादी की बात की है? इसी से बाजू से पकड़ कर अपने कमरे से बाहर धक्का देते हुए इसने एक और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखते हुए भी कि इसके धक्का लगने देने से वो बरामदे के सख्त ठंडे फर्श पर बहुत बुरी तरह गिरी थी। वो तो दरवाज़ा बंद कर चुका था, मगर वो कितनी देर तक ठंडे फर्श पर बैठी घुटनों में सर्दी आंसू बहाती रही। पता नहीं कितना टाइम गुजर गया, जब गेट पर पापा और चाचा की आवाज़ सुनाई दी तो वो जो होशो हवास से बेगाना ठंडे फर्श पर बैठी थी आंसू पहुँचते तेरी से उठकर दादी के कमरे में आ गई थी। सुबह तक वो बुखार में तप रही थी। वापसी पे गाड़ी में सारा रास्ता बिल्कुल खामोश थी। पापा ने एक दो बार इसकी खामोशी की वजह दरियाफ्त की तो इसने बुखार और सर दर्द का बहाना बना दिया। इस पर पापा मुतमिन हो गए कि बुखार तो इसे वाकई था। सीट की पूछ से सर टकाए बंद आंखों से वो अंदर ही अंदर आंसू बहाने में मगन थी। आज सब कुछ वाज़ेह हो गया था तो वो खुद से भी नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी। तो मम्मा इसलिए अब इसे गाँव भेजने पर इतनी आसानी से राज़ी हो जाती थी। जी आप और चची के रवैये का सड़पन अब इस पर अच्छी तरह वाज़ेह हो गया था। हसन इब्राहिम ने तो लफ्ज़ों के कोड़े बरसा कर अपने अंदर की भड़ास निकाल ली थी। ये जाने बगैर किसने ज़रीन मंसूर अहमद को जीते जी मार दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। इसे इससे निगाह मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। इसका कहना कि वो इसको अपनी जुल्फ़ों के जाल में फांसने के लिए बार बार गाँव आती रही है, ज़रीन के अंदर बाहर आग लगा गया। ये ठीक था कि हसन इब्राहिम का इसके दिल में ख़ास मुकाम थे, इसके दिल की धड़कनों में बसता था वो शख्स, मगर इसने किसी प्लान के तहत नहीं की थी मोहब्बत इस शख्स से। इसे तो खुद खबर नहीं हुई कि कब कैसे वो इसके दिल के सारे दरवा करता अंदर तक चला गया था। इसके दिल में ऊंची मसंद पर बराजमान था वो शख्स, मगर आज इसने ज़रीन अहमद को बहुत पस्ती बहुत गहराई में ला फेंका था कि वो ज़िल्लत के इस एहसास से निकल ही नहीं पा रही थी जिससे इसने इसे दो चार कर दिया था। हालांकि वो तो मोहब्बत की इन राहों की मुसाफिर तब बनी थी जब इसने हसन इब्राहिम की लाइट ब्राउन आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के वाज़ेह रंग देखे थे, और वही रंग देखकर तो खतीजा चची भी खौफजदा हो गई थी। इतनी खौफजदा हुई थी कि इन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों से ज़रीन मंसूर अहमद की मोहब्बत के रंग नोच कर फेंकने पर मजबूर कर दिया, और इतना मजबूर कर दिया कि अपने साथ साथ ज़रीन के दिल से भी सारे एहसास मिटा के वो खाली आंखें खाली दिल लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। बहुत बुरा होया बेचारी दिन। इसे गांव से आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे जब दादी और चचा हसन के लिए इसका रिश्ता मांगने आए थे। सारे बेगम का तो बस नहीं चला था कि फ़ौरन हाँ कह दे, मगर मंसूर अहमद इनसे कुछ टाइम मांगा था, ये कहते हुए कि वो पहले ज़रीन से बात करेंगे फिर कोई फ़ैसला करेंगे। अगरचे इनकी इस बात पर जहाँ दादी को एतराज़ हुआ वहीं मामा भी जज्बस हुई थी, मगर मंसूर अहमद थे जिन्होंने अगर सारी ज़िंदगी बीवी से बेपनाह मोहब्बत की थी तो बच्चों में इनकी जान थी। दादी और चचा इस रात वहीं रुक गए, और रात को जब पापा ने इससे अपने कमरे में बुलाकर इसको दादी और चचा की आमद की वजह से आगाह करते इसकी मर्ज़ी दरियाफ्त की तो पापा की बात पर ज़रीन मंसूर अहमद को कितने पल लगे खुद को संभालने में। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पापा की बात वो एकदम से हवासों में लौटी और जल्दी से सर को नफ़ी में हिला गई, क्योंकि हलक में फंसे नमकीन गोले ने बोलने के काबिल तो नहीं छोड़ा था। देखो बच्चे, मैं आपको किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूँगा। अगर ऐसा होता तो आपसे पूछे बगैर हाँ कर कह देता, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, हसन बहुत अच्छा लड़का और सबसे बढ़कर ये कि मेरी माँ की ख्वाहिश है। मगर खैर कोई बात नहीं, आपका दिल नहीं मानता तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। पापा की बात पर अपनी आंखों में तैरती नमी को अंदर धकेलते हुए बमुश्किल उठकर अपने कमरे में पापा ने चचा लोगों को इनकार कर दिया, और जब इस बात की खबर इन लोगों के गांव वापसी पर खतीजा चची को हुई तो जहां इन्हें बहुत खुशी महसूस हुई, वहीं ये जानकर वह हैरतों के समंदर में गिर गई कि इसी रिश्ते से इनकार सारे अहमद या मंसूर अहमद ने नहीं किया, बल्कि ज़रीन मंसूर अहमद ने किया था। कितने पल लगे इन्हें यकीन करने में, मगर फिर ये सोचकर कि इनकार चाहे जिसने भी किया हो, इन्हें इससे क्या, इन्हें तो बस अपने बेटे की शादी साले अहमद की बेटी से नहीं करना थी, और ज़रीन के इनकार के बाद अब ऐसा होना मुमकिन नहीं था। इसके इनकार ने मम्मा को इतना नाराज़ किया कि मारे गुस्से कि इन्होंने कितने दिन इससे बात नहीं की। अलबत्ता आप ही ने इसे समझाना चाहा तो वो गुस्से से फट पड़ी। क्यों आप ही? वो हसन इब्राहिम जो एक बेटी के लिए मम्मा पापा को कबूल नहीं था, वो आज दूसरी के लिए कैसे काबिल कबूल हो गए? मेरे इनकार पर मम्मा को इतना गुस्सा क्यों है, जबकि इससे पहले आपके लिए इसे खुद रिजेक्ट कर चुकी हैं? मेरीन बस इसको देख कर रह गई, क्योंकि अपनी माँ की मादा परस्ती से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। इसकी बार जब इन्होंने हसन इब्राहिम को रिजेक्ट किया तब वो सिर्फ हसन इब्राहिम था, जबकि आज वो एसपी हसन इब्राहिम था, जिसके पास लाहौर जैसे शहर में घर, गाड़ी, नौकर सब कुछ मौजूद था। तो फिर इतनी अच्छी असामी हाथ से जाने पर मामा नाराज़ कैसे ना होती? मेरीन की बार जब इन्होंने हसन को रिजेक्ट किया तो मेरीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसे हसन इब्राहिम की ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मगर ज़रीन के इनकार पर जहाँ इसे बहुत दुख भी हुआ, वहीं इसका इनकार इसे हैरत में भी मुब्तला कर गया कि वो तो इस शख्स की दीवानी थी, इसकी ज़ात से बहुत मुतासिर थी। ज़रीन के दिल में मौजूद हसन इब्राहिम की मोहब्बत मेरीन आपी से छुपी ना थी, क्योंकि हसन के नाम पर ज़रीन के गुलाबी गालों की लाली कुछ और बढ़ जाती थी। अब ऐसा क्या हुआ कि वो इससे शादी से इनकार कर गई थी? कुछ दिनों तक मामा इससे नाराज़ नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनका रवैया इसके साथ ठीक हो गया था। इसने सारा ध्यान अपनी स्टडी पर लगा लिया, लेकिन फिर भी कभी कभार बहुत शिद्दत से वो आग बरसाता लहजा इसके कानों में गूंजता तो इसके तन मन को खाक कर जाता। फिर बहुत दिक्कतों से वो खुद को संभाल पाती, और इसी जलने संभलने बहलने के समल में बहुत सा वक्त गुजर गया। वो मेडिकल के आखिरी साल में आ गई थी। इस दौरान महरीन भी आकर जवाद के साथ कनाडा चली गई। चाचा ने भी जिया की शादी कर दी थी, और हसन की मंगनी चची की भांजी से हो गई थी। जिया की शादी पर पापा ने इसे भी साथ चलने को कहा, मगर इसने स्टडी का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। वो कैसे जा सकती थी वहाँ? किस तरह सामना करती इस शख्स का जिसके लिए इसके दिल में अब सिर्फ नफरत ही नफरत थी? वो तो होनी सी।
اس کے میڈیکل کے آخری سال میں آتے ماما نے اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ان کا ارادہ اس کا تعلیمی سلسلہ ختم ہوتے اس کی شادی کرنے کا تھا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ایک دن اچانک پپا ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنی نیند سو گئے۔ وہ رات کو بالکل ٹھیک سوئے، مگر صبح اٹھنا انہیں نصیب نہیں ہوا، اور ڈاکٹر کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان لوگوں پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ پپا کے لیے روتے کرلاتے وہ دونوں ماں بیٹی یہ نہ جانتی تھی کہ ابھی تو مزید امتحان ان کے منتظر تھے۔ مہرین چند دنوں کے لیے آئی تھی، ماں بہن کو تسلیوں سے نواز کر وہ بھی کینیڈا رخصت ہوگی۔ پپا کو دنیا سے 2 ماہ ہوئے تھے کہ جب زین بھیا اور ماما کے درمیان زبردست جھگڑا اس وجہ سے ہوا کہ زین بھیا کو آفس میں آنے والی اپنی نئی سیکرٹری کچھ اتنی پسند آ گئی کہ وہ اسے بیوی بنانے پر تل گئے تھے، جبکہ ماما نے صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس 2% کی لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ دونوں ماں بیٹے کے درمیان اس جنگ کا خاتمہ اس دن ہوا جس دن زین بھیا واپسی پر اپنی دلہن کو لے کر آ گئے۔ ماما ساکت سی کھڑی تھی، اس نے خوفزدہ ہو کر ماما کی طرف دیکھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب گھر میں ایک ہنگامہ یقینی تھا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب ماما نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر نئی دلہن کو استقبال کیا۔ اسے گلے سے لگاتے پیار کرتے ان کی آنکھوں کا خالی پن زین بھیا کو نظر آیا یا نہ آیا، اس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا، اور اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، مطلب پرستی، خود غرض اور مادہ پرستی، مگر اس کی ماں تھی۔ ان کی بے بسی پہ اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کی تکلیف صرف یہاں تک محدود نہیں رہی، کیونکہ ماما نے زین بھیا کی دلہن کو دل پر جبر کر کے صحیح تسلیم کر لیا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس گھر سے نہیں نکال سکتی، مگر دلہن کو ان ماں بیٹی کا وجود چند ماہ میں کھٹکنے لگا تھا، اور اتنا کھٹکنے لگا کہ زین بھیا بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بس جو بویا ماں نے وہ کٹنا تو ہے نا، آج جو بوو گے کل وہ کاٹنا تو ہے نا، ایسا تو ہوتا ہے، پھر اللہ پاک دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد زین بھیا کا چہرہ ان کو شروع میں دنوں، پھر ہفتوں اور بعد میں مہینوں بعد نظر آنے لگا۔ وہ حیران ہوتی جب مہینوں بعد زین بھیا ماما سے ملنے آتے تو وہ شکایت کا ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاتی تھی، اور پھر زین بھیا کی آمد کا سلسلہ بھی جلدی ختم ہو گیا جب وہ یہاں سے سارا بزنس سمیٹ کر جرمنی سیٹل ہو گئے۔ گاؤں سے کبھی چچا ان لوگوں سے ملنے آ جاتے تھے، اب کی بار چچا ہے تو دادی بھی ان کے ساتھ تھی۔ ماما نے دادی کو روک لیا، دادی رک بھی گئی، یہ شکایت کے بغیر کہ کبھی تو انہیں دادی کا وجود سب سے زیادہ کھٹکتا تھا۔ ماما کا زیادہ وقت اب عبادت میں گزرنے لگا تھا، وہ گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ ان کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، شوگر بھی اب اکثر ہائی رہنے لگی، شوگر کنٹرول ہوتی تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا۔ اکلوتے بیٹے کی جدائی کا روگ انہیں اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ مہرین فون پر انہیں تسلی دیتی تو پھیکا سا مسکرا دیتی کہ یہ تو ان کو خدا کی طرف سے سزا ملی تھی کہ وہ بیٹا جسے ایک دن نہ دیکھتی تو بری حالت ہو جاتی، اب اس کی شکل زندگی میں نظر آنی تھی یا نہیں انہیں خبر نہیں تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سزا انہیں دادی کا دل دکھانے کی وجہ سے ملی ہے۔ دادی کا بیٹا تو پھر بھی ان سے دور آ کر برسنے کے بعد بھی ان سے ملنے ضرور چاہتا تھا، چاہے مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر ان کا بیٹا تو مہینوں فون بھی نہیں کرتا تھا۔ اس دن دادی نماز پڑھی تھی جب ماما نے ان کے پاؤں پکڑتے روتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اماں، خدا کے لیے معاف کر دیں، آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیاں مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ میں آپ کا بیٹا چھین کے لے آئی تھی تو دیکھیں آج میرا اکلوتا بیٹا مجھے کس طرح چھوڑ کے جا چکا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کی معافی سے مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اماں، نہ شوہر نہ بیٹا اور نہ سکون، مجھے تھوڑا سا سکون دے دیں۔ ماما نے دادی کے ہاتھ تھامتے التجا کی تو دادی بھی ماما کو ساتھ لگائے رو دی۔ میں نے تو کبھی بھی تمہیں بد دعا نہیں دی تھی بہو، کیونکہ تجھ سے تو میرے بیٹے کی خوشیاں وابستہ تھیں، پھر بھلا میں تجھے بد دعا کیسے دیتی؟ حالانکہ تیری غلط باتوں پہ اختلاف ضرور کرتی تھی، مگر بد دعا کبھی نہیں دی۔ بد دعا کبھی نہ دو، لیکن مکافات تو ہے نا، آج جو کرو گے کل وہ بھگتنا تو پڑے گا۔ اماں اور دادی دونوں ایک دوسرے کو گلے لگائے روتے جا رہی تھی، اور دروازے پہ کھڑی زرین منصور احمد نے دل میں سوچا تھا کہ واقعی یہ دنیا مکافات عمل ہے، نو ڈاؤٹ، یہ تو حقیقت ہے۔ دادی کچھ دنوں کے لیے گاؤں گئی تھی، حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی، اس لیے چچا کر ان کو لے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اب حسن کی شادی تک دادی وہاں ہی رہیں گی، مگر اگلے اتوار کو دادی واپس آ گئی۔ حسن ان کو گیٹ پر اتار گیا۔ آج کل اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی، وہ ہاسپٹل سے لوٹی تو سامنے دادی کو دیکھ کر حیران ہوئی، وہ تو شادی تک وہاں رکنے والی تھی، پھر واپس اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ ان سب سوچوں کے باوجود اسے دادی کے واپس آ جانے کی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ماما تو شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تھی، ان سے رکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ دادی کے واپس آنے پر زرین نے شکر کیا کہ دادی کی موجودگی میں سحر افطار پر کچھ تو رونق رہتی، مگر اس نے ایک بات خوب کی تھی کہ دادی جب سے گاؤں سے ہو کر آئی تھی کچھ چپ سی تھی۔ اس نے پوچھا تو یہ کہتے ہوئے ٹال گئی کہ بس یوں ہی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اس نے زیادہ گریدنا مناسب نہیں سمجھا، مگر نہ جانے کسے لگتا تھا جیسے وہاں گاؤں میں ضرور کچھ ایسا ہے جو ان کی پریشانی کا باعث ہے۔ ایک دو بار اس نے ماما اور دادی کو سر جوڑے آہستہ آواز میں باتیں کرتے بھی سنا، مگر اس کے قریب آنے پر فوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ رمضان شروع ہوا تو اس کو ہاسپٹل سے آنے کے بعد اس کا سارا وقت عبادت میں گزرتا۔ دادی رات کو دیر تک جاگ کر عبادت کرتی تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی۔ صبح سحری میں بھی وہ کافی جلدی اٹھ جاتی، سحری کا انتظام تو کنیز ہی کرتی تھی، وہ اور دادی اتنی دیر میں نوافل ادا کر لیتی۔ سحری کے بعد وہ دونوں تلاوت قرآن کے بعد سوتی تو پھر ظہر کی نماز سے کچھ پہلے اٹھتی، کیونکہ رات دیر تک جاگنے اور صبح جلدی اٹھنے سے نیند پوری نہیں ہو پاتی تھی، سو ظہر تک سوتی تھی۔ زندگی میں ایک بار پھر کچھ سکون سا محسوس ہونے لگا اسے، مگر اس کا سارا سکون اس وقت غارت ہو گیا جب ایک بار پھر چچا اور چچی اس کے لیے حسن ابراہیم کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ چچی کی بھانجی نے شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کا سن کر زہریلی دوا کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ حسن ابراہیم کی بجائے اپنے چچا زاد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے والدین نے زبردستی
اس کے والدین نے زبردستی اس کا رشتہ حسن سے طے کر دیا تھا کیونکہ وہ دوسرا لڑکا کم پڑھا لکھا ہی نہیں بلکہ آوارہ اور نکما بھی تھا، اور اب بیٹی کی خودکشی والی حرکت کے بعد وہ اس کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے چچا جان سے معافی مانگی۔ چچا جان کو غصہ تو بہت تھا کہ اب جب شادی کی ڈیٹ فکس ہونے والی تھی، اس رشتے کے ختم ہونے سے بیچتی تو ان کی اور ان کے بیٹے کی بھی کم نہیں تھی، مگر ان لوگوں کی مجبوری اور بے بسی نے کچھ بھی کہنے سے روک گئی تھی۔ وہ ان لوگوں سے کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ آئے تھے۔ انہوں نے اس دن رات کو بیوی پر واضح کر دیا کہ اب وہ حسن کی شادی اپنی بھتیجی سے کریں گے، کیونکہ ایک بار پھر سے پرانی خواہش ان کے اندر سر اٹھانے لگی۔ پھر جب انہوں نے اس بات کا ذکر بیٹے سے کہا تو اس کی نظریں خود بخود ہی ماں کے چہرے پر جا ٹھہری تھی۔ جہاں ابا کی بات پہ پریشانی کی بجائے سکون ہی سکون نظر آیا، تبھی تو وہ کہتا وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرے ابا، لیکن اماں سے ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ان کے فیصلے کو اہم سمجھا تھا اور آج بھی وہ جہاں چاہیں گی جس لڑکی سے چاہیں گی شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر ابا کی بھی سوالیہ نگاہیں ختیجہ چچی پر جا ٹھہری، جنہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر لائی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پہلے وہ زرین کی رشتے سے انکاری صرف صالح احمد کی وجہ سے تھی، مگر وقت اور حالات نے صالح احمد کو بہت بدل دیا۔ وہ تو خود اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ سہ رہی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اب وہ ان سے ان کا بیٹا چھیننے کی کوشش نہیں کریں گی، اس لیے وہ شوہر کے ساتھ زرین کا ہاتھ مانگنے چلی آئی تھی۔ اور صالح احمد کو اور کیا چاہیے تھا، ان کی تو دلینہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ انہوں نے جھٹ ہاں کہہ دی۔ جانے بغیر کے دروازے کے باہر کھڑی زرین منصور احمد انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ چچا چچی اس رات ادھر ہی ٹھہر کے اسے ماما سے بات کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا، کیونکہ ماما سارا وقت ان لوگوں کے ساتھ ہی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد چچا جان نے نہ صرف اس کو حسن ابراہیم کے نام کی انگوٹھی پہنائی، بلکہ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ عید سے ایک دن پہلے یعنی چاند رات کو ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، اور عید کے دن ان دونوں کا ولیمہ وہ بہت دھوم دھام سے گاؤں میں کریں گے۔ یہ سب طے کرتے انہوں نے ایک بار بھی اپنی شہیدی بھتیجی کے چہرے کے اٹھتے رنگوں کو نہیں دیکھا، مگر اس کے چہرے کے تنے نے کچھ ماما کو اندر اندر خائف کر رہے تھے۔ لیکن فی الحال ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے سر جھکائے فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے حسن کے نام کی انگوٹھی پہن لی تھی، اور رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو ماما کے سامنے پھٹ پڑی۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ آپ نے ایک بار بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ غصے میں بولتے اس کی آواز کافی بلند ہوگی تو ماما نے سرعت سے اٹھ کر کمرے کا کھلا دروازہ پوری طرح بند کر دیا۔ آہستہ بولو زرین، اگر ابراہیم بھائی یا بھابھی نے سن لیا تو کیا سوچیں گے وہ کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری، اور ویسے بھی تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ کیا کمی ہے حسن میں؟ تعلیم یافتہ ہے، اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، اپنی زمین جائیداد ہے اس کی، اور سب سے بڑھ کر اپنا ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، میری تو پہلے بھی خواہش تھی کہ تمہاری شادی حسن سے ہو، اور اب جس طرح تمہارے چچا نے اتنے مان سے تمہارا رشتہ مانگا، میں تو ان کا وہ مان نہیں توڑ سکی۔ ہاں اگر تمہیں اعتراض ہے تو جاؤ جا کر کہہ دو ان سے کہ تمہیں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ ماما نے گیس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو بے بسی سے ماما کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ ان کی اس خواہش نے تو اسے حسن ابراہیم کی نظروں میں دو کوڑی کا کر چھوڑا تھا، مگر وہ چچا کے سامنے جا کر انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا بتاتی ان کو کہ ان کے لائق فائق خوبرو افسر بیٹے کو کس لیے ریجیکٹ کری ہے؟ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتے ہوئے ماما کے بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس طرح روتے دیکھ کر ایک لمحے کو ماما کے دل کو بھی کچھ ہوا، مگر وہ اس کے سامنے کمزور پڑ کر اس کے ارادوں کو شے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی تو اس کو روتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ چچا تو اگلے دن صبح سویرے گاؤں کے لیے نکل کے، پر چچی ادھر ہی تھی اور انہیں اپنی شہری بہو کے لیے بریدر سی بنانی تھی۔ ماما تو گرمی کی وجہ سے بازاروں کے چکر نہیں لگا سکتی تھی کہ ان کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا، سو یہ فریضہ بھی اسے انجام دینا پڑا، مگر اس وقت وہ اندر جل کٹ کر رہ گئی۔ جب چچی نے اسے کہتے تیار ہونے کا کہا، ذری بیٹی ذرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے حسن کو فون کر دیا، بس ہمیں لینے آتا ہی ہوگا۔ چچی کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر وہ انہیں جواب بھی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے جب چچی اٹھ کر چینج کرنے گئی تو اس نے اپنے برابر بیٹھی ماما کی طرف مڑتے کہا، مجھے نہیں جانا ماما، آپ چلی جائیں چچی کے ساتھ، اور ٹی وی بند کر کے ریموٹ ٹیبل پر پھینکنے والے انداز میں رکھتے ہوئے بھی اٹھی بھی نہ تھی جب ماما نے انتہائی غصے سے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ میں پہلے بہت پریشان ہوں زری، میرے لیے اور پریشانیاں کریٹ مت کرو، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ تو اندازہ ہوگا کہ ماں کا فیصلہ کتنا درست ہے، کیونکہ حسن جیسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ ماما نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے اسے بہت رسان سے سمجھانا چاہا، مگر مجھے یہ اچھا رشتہ نہیں چاہیے ماما، اس نے بہت سکون سے ماما کی طرف دیکھتے کہا، مگر اس کا سکون ماما کو بے سکون یعنی مشتعل بھی کر گیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ اور جو جی میں آئے کرو، غصے سے بولتے ہوئے رو دی۔ میرے رب کو تو شاید مجھ پر ترس آ ہی جائے، مگر میری اولاد کو مجھ پر کبھی ترس نہیں آتا۔ ایک بیوی بچوں سمیت جرمنی جا بیٹھا، مہینوں اسے فون کرنے کی فرصت نہیں ملتی، دوسری اب کینیڈا کے علاوہ کہیں 4 دن نہیں رہ گئی تم تو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم بھی آزاد ہو، جو جی میں کرو، نہیں کرنا تو میں یہ شادی نہ کروں، میں تمہارے چچا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ ماما کو ایموشنل ہونے سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر کے تبھی تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق چچی کے ساتھ بازار جانے کو مان گئی۔ بیچاری ذلیل تو چاروں پاس ہے ہوندی بھی، مما بھی سدھر گئی، سارا کچھ کر گئی، چچی بھی ہوں بڑی میٹھی پیاری بن گئی، ذلیل تو بیچاری ہے ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اماں کا انتظار کر رہا تھا، اسے فون کر کے بلا کر وہ جیسے سو گئی تھی۔ انتظار کرتے کوفت میں مبتلا ہو کر اس نے ایک بار پھر ہارن دینے کے ساتھ ہی مڑ کر گیٹ کی طرف دیکھا تو نگاہیں گویا وہیں ساخت ہو گئی تھی۔ اماں کے پیچھے گیٹ سے نکلتی زرین منصور احمد آج بھی ہمیشہ کی طرح حسن ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گئے۔ آف وائٹ ٹراؤزر پر آف وائٹ اور فیروزی پرنٹڈ شرٹ اور انہی دونوں کلرز کا پرنٹڈ شفون دوپٹہ اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے، اس کا گلابی چہرہ آج بھی کچھ پل کے لیے اسے ساخت کر گیا۔ اس کی نگاہیں کچھ پل کو آج بھی اس کے چہرے پر منجمد ہوگی۔ ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کو
مین روڈ پر لانے سے پہلے وہ بیک مرر کو اس زاویے پر سیٹ کر چکا تھا جہاں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی زرین منصور احمد کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زرین نہ صرف غصے سے پہلو بدل کر رہ گئی بلکہ قہر بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا بھی تھا، اور بیک مرر سے اسے قہر بار نظروں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ تھوڑا پیچھے کو مڑتے مسکراتی نگاہوں سے بولا، کیا حال ہے کزن؟ ٹھیک ہوں، یہ کہتے زرین فوراً نظروں کا زاویہ بدل کر باہر دیکھنے لگی۔ چچی کے سامنے اس کا اپنے ساتھ یوں بے تکلف ہونا اسے مزید کنفیوز کر گیا۔ گاڑی میں اسی کی موجودگی کے باوجود اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ اس کے بعد لبرٹی میں شاپنگ کرتے بھی سارا وقت وہ دو لائٹ براؤن آنکھوں کے حصار میں رہی تھی، تو خود کو دل میں اس بات کے لیے کوستے کہ وہ کیوں ماما کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کر چچی کے ساتھ آ گئی۔ وہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی کہ آئندہ چچی کے ساتھ نہیں آنا، اور اس نے ایسا ہی کیا، خرابی طبیعت کا بہانہ بنا کر وہ انکار کر گئی تو مجبوراً ماما کو چاچی کے ساتھ جانا پڑا، کیونکہ چچی کے بقول نے زرین کی پسند کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ ساری شاپنگ مکمل کر کے چچی گاؤں چلی گئی تو ماما اس کے سر ہوگی کو میکے کی طرف سے بھی کچھ جوڑے خریدے۔ چچا نے جہیز کے نام پہ کچھ بھی چیز لینے سے سختی سے منع کر دیا، مگر پھر بھی ماما چاہتی تھی کہ اور نہیں تو اپنے لیے چند جوڑے اور زیور تو لے لے، مگر اس نے کہتے انکار کر دیا۔ بہت گرمی ہے ماما، اور روزے کے ساتھ شاپنگ نہیں ہوتی۔ اس کے پاس ہمیشہ کی طرح بہانہ تیار تھا، تو تنگ آ کر ماما نے خود ہی جا کے اس کے لیے شاپنگ کر لی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، جو حد قریب آ رہی تھی زرین کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے رہ پائے گی ایسے شخص کے ساتھ جس کے ہاتھوں وہ اتنی ذلیل ہو چکی تھی؟ اس کے وہ الفاظ تو آج تک نہیں نکلے تھے ذہن سے، تو ایسے میں وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے خائف تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب اس نے برستی آنکھوں کے ساتھ اپنا آپ حسن ابراہیم کے نام کر دیا۔ میرین نے فون پر اسے مبارکباد دی، مگر بھائی نے تو فون کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، اور یہ بات اسے اور زیادہ رلا رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی وہ لوگ گاؤں کے لیے نکل گئے تھے۔ دادی اور چچا نے ماما کو بھی یہ کہتے ساتھ ہی لے لیا تھا کہ وہ صرف ان کی بیٹی کا سسرال نہیں بلکہ ان کا سسرال بھی ہے۔ دادی کے بقول ان کا بھی وہاں اتنا ہی حق تھا جتنا خدیجہ چچی کا۔ دادی کے اتنا مان سے کہنے پر صالح احمد انکار نہیں کر سکی، اس لیے گھر کو لاک کر کے چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لی۔ وہ لوگ کافی رات کے وہاں پہنچے تھے۔ تھکن کے باوجود چچی نے ساری رسمیں کی۔ کمرے تک آتے آتے وہ تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اسے حسن ابراہیم کے انتظار میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے کمرہ خالی ہوتے چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی تھی کہ حسن کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ آئی نو کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو، اور ہونا بھی چاہیے۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کا یہی رد عمل ہوتا، کیونکہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر زری۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس کا ہاتھ تھاما، جسے اس نے ایک جھٹکے سے یوں چھڑایا جیسے کرنٹ لگا ہو، اور حسن ابراہیم پھیکا سا مسکراتے ہوئے مزید بولا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں نے کتنا مجبور ہو کر، دل پر کتنا جبر کر کے تم سے وہ سب کہا تھا۔ اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹھا، آہستہ آہستہ وہ سب بتاتا چلا گیا کہ کیسے اپنی ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا، اور اپنی ماں کے اس وہم کا کیا کرتا کہ صالح احمد کی بیٹی سے ان کا اکلوتا بیٹا چھین کر لے جائے گی۔ ان کا یہ وہم اس وقت اور بڑھ جاتا جب زرین منصور احمد کو دیکھنے کے بعد ان کے بیٹے کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ جاتی، اور اس چیز نے کیسے اماں کو زرین سے بھی مزید متنفر کر دیا۔ وہ جب بھی گاؤں آتی اماں کو لگتا کہ وہ ان کے بیٹے کو پھانسنے کے لیے آئی ہے، مگر حسن ابراہیم تو اس کی محبت کے خالص پن کا پورا یقین تھا، مگر وہ ماں کے دل کا کیا کرتا ہے، اس کے خوف کا کیا کرتا، اور پھر ماں کے آنسو ان کا خوف اسے زرین منصور احمد سے دستبردار ہونے پر مجبور کر گیا۔ ابا کی وجہ سے وہ زرین کے رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اور ماں کی وجہ سے اسے اپنا دل اپنا بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں اسے تانے دیتی کہ زرین سے رشتہ صرف باپ کی خواہش بھی نہیں بلکہ بیٹے کی خواہش پہ بھی طے ہو رہا، اور جب بھی گاؤں آتی تھی اماں دادی اور ابا کے ڈر سے اسے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر حسن ابراہیم کا جینا حرام ہو جاتا۔ وہ اسے ایسی ایسی باتیں سناتی کہ اس کا خون کھول کے رہ جاتا، اور اماں کی ایسی باتوں نے اس دن بھی اس کا مزاج اتنا برہم کر دیا کہ اسے اتنا مجبور کر دیا کہ غصے کی آگ میں جلتے ہوئے زرین سے وہ سب کہہ گیا کہ آج زرین احمد کے دل میں اس کے جذبات پہلے کی نسبت بالکل مختلف تھے۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ ہے، اور یہ میری ڈائری، اگر ہو سکے تو اسے پڑھ لینا، ہو سکتا ہے اسے پڑھ کر ہی تمہیں میرے لفظوں پر کچھ یقین آ جائے۔ اپنے دل کا حال کہہ چکنے کے باوجود زرین کی آنکھوں میں لہراتے نفرت کے رنگوں کو دیکھتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوا، تبھی اٹھ کر الماری سے ڈائری نکالی، رونمائی کے کنگن اور ڈائری اس کے سامنے رکھ کر باہر نکل گیا۔ تو جو کمے حالات دے مطابق تو اگلے بندے نے بست کر دے تے اگلا بندہ پھر صرف ایک دو بول تے سونے کے تیرے تے آپس چ سیٹ ہوئی ہوئے، حد ہو گئی۔ اگلے دن عید بھی تھی اور ان کا ولیمہ بھی۔ چچا جان نے تقریباً سارے گاؤں کو ہی مدعو کیا تھا۔ باہر گلی میں دیگیں پک رہی تھی۔ بڑے سے صحن کو ایک منٹ رکیو ذرا۔ اگلے دن عید بھی تھی، ان کا ولیمہ بھی۔ چچا جان نے تقریباً سارے گاؤں کو ہی مدعو کیا تھا۔ باہر گلی میں دیگیں پک رہی تھی۔ بڑے سے صحن کو ٹینٹ لگا کر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصہ مردوں کے تھے اور ایک عورتوں کے لیے۔ عورتوں کے حصے میں دلہا دلہن کے لیے اسٹیج بنا کر زبردست طریقے سے سجایا گیا۔ اسٹیج پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، لائٹ پنک سلور کرم کے لہنگے میں کوئی پری دکھ رہی تھی۔ ماما خواتین کے ساتھ باتوں میں مگن تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسٹیج کی جانب دیکھ لیتی، بہت خوش تھی۔ دادی نے صبح اٹھتے بکرا منگوا کر اس کا صدقہ دیا۔ چاچا جب بھی کسی کام سے اندر آتے اسٹیج پر دلہن بنی زرین کو دیکھ کر ان کا دل خوشگوار احساسات میں گر جاتا۔ ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، ان کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ساری صحن میں نظریں دوڑاتے اس چہرے کو تلاش کری تھی جسے اس نے رات کے بعد نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اس وقت بھی اس کی نظریں اسے تلاش کر رہی تھی۔ جب کوئی اس کے برابر آ کر بیٹھا اس نے جھٹ سے گردن موڑ کر دیکھا۔
नई नवेली दुल्हनें नज़र झुका कर रखती हैं, इसलिए बेगम आप भी अपनी नज़रों को थोड़ा कंट्रोल रखें, वरना ये गांव के बेचारे सीधे साधे लोग ये कहेंगे कि हसन की शहरी वोटी कितनी बेशर्म है, किस तरह अपने दूल्हे को दीदे फाड़ फाड़ कर देख रही है। ज़रीन को अपनी तरफ देखते पाकर वो शरारत से गया हुआ तो इस बात पर वो सट पिटाकर फ़ौरन निगाहें झुका गिरी। इसके अंदाज़ पे हसन इब्राहिम के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी होगी, क्योंकि इसे सामने देखकर ज़रीन मंसूर अहमद के गालों की बढ़ती लाली से ये समझाने को काफ़ी थी कि इसके दिल की दुनिया आज एक बार फिर से पुरानी लय पर आ चुकी थी। इसने हाथ बढ़ाकर ज़रीन का गोद में रखा हाथ थाम लिया, मगर इतने लोगों की मौजूदगी से ज़रीन ने झट से अपना हाथ खींचा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। अब मैं इस हाथ को हमेशा के लिए थाम चुका हूँ डियर कज़न, कभी ना छोड़ने के लिए। हसन ने इसके कान के करीब सरगोशी की और इसकी बात पर ज़रीन के झुके सर पर भी मुस्कुराहट आ गई, और इन दोनों को मुस्कुराते देखकर मामा की आंखें खुशी से भीगने लगी। इन्होंने अपने रब से दुआ की कि वो दोनों हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहे। वो भी इन दोनों को नज़रों के हसार में लिए हुए थी जब सच्ची जान स्टेज पर आई थी। इन्होंने बहू और बेटे को प्यार करने के बाद इनके सरों पर रुपये वार कर मांगने वाली को दिया, और इन्हें ऐसा करते देखकर मामा को ज़ैन मंसूर अहमद शिद्दत से याद आया, मगर फ़ौरन ही अपनी आंखों के भीगते गोशे साफ़ करते इन्होंने दुआ की कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, क्योंकि इसके बगैर रहना इनकी सज़ा थी। ये सज़ा इन्हें मरते दम तक झेलना थी शायद। बेटे की याद ने आज एक बार फिर से इनकी आंखों को भिगो दिया। आंखें साफ करके इन्होंने एक बार फिर स्टेज की सिम देखा, और पत्थर की होगी, क्योंकि सामने तो ज़ैन मंसूर अहमद हसन के गले मिलने के बाद अब बहन को गले से लगाकर प्यार कर रहा था। ये क्या, मुझे दिन में भी ख्वाब दिखाई देने लगे। इन्होंने आंखों को रगड़ते फिर से सामने देखा, जहाँ वो ज़रीन के साथ बैठा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। बात करते करते इसकी नज़र सामने गई तो मुस्कुराहट एक पल को गायब हुई। अगले पर वो खुद पर कंट्रोल करता इसी तरह मुस्कुराते हुए उठा और चलता हुआ इनके सामने आ खड़ा हुआ। इसके करीब आने पर मामा ने इसे छूकर महसूस किया ख्वाब नहीं, वो हकीकत बनकर इनके सामने था। इनसे मिलो साथ, ये मेरी प्यारी मामा जान और आपकी दादो हैं। इसने अपने 3 साल के बेटे को मामा से मिलवाते खुशगवार लहजे में कहा, तो मामा की नज़र इसके पहलू में खड़े अपने 3 साला पोते पर गई, जो बाप के कहने पर इनकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। अपनी आंखों की नमी साफ़ करते इन्होंने इसका हाथ थाम कर इसे गले से लगाकर चटाचट चूम डाला। अफशा कहाँ है, वो नहीं आई? इन्होंने बेटे की तरफ देखते हुए पूछा, तो इनकी बात पर इसके चेहरे का रंग एक पल को जर्द हुआ। वो इन्हें कैसे बताता कि जर्मनी जाने के 1 साल बाद ही अफशा चंद माह के साथ को इसके हवाले करके तलाक लेकर जा चुकी थी, क्योंकि वहाँ इसे एक करोड़पति जर्मन बुढ़ा मिल गया था, और ये तो होना ही था। माँ का दिल दुखाकर वो कैसे खुश रह सकता था, मगर इसमें इतनी हिम्मत न थी इनको ये सब बताता। तभी तो इनके पूछने पर काफ़ी सर्द लहजे में बोला, नहीं और आएगी भी नहीं। इसके जवाब पर मामा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था, जो अब बैठकर अपने बेटे के कोट की टाइट दुरुस्त कर रहा था। मगर क्यों, मामा ने काफ़ी हैरान होकर पूछा था। इनकी बात पर ज़ैन मंसूर अहमद, जो घास पर घुटनों के बल बैठा साथ के बिखरे बाल को हाथ से दुरुस्त कर रहा था, ने नज़र उठाकर एक लम्हे को माँ के मुतफक्कर चेहरे को देखा, और दूसरे पल नज़रों को वापस साथ की सिमत लाते इसी मसरूफ़ से अंदाज में बोला, साथ की पैदाइश पर ही अफशा की डेथ हो गई थी मामा। इसने मामा की आंखों में मचलते सवालों को जान लिया था, तभी आहिस्ता से एक बार से फिर से कहा, और ये सब इसने अपने बेटे को भी बताया था कि इसकी माँ इसे पैदा करती मर गई, और इसे या किसी और को ये कैसे बताता कि जिस औरत को इसने माँ की मुखालफत मान लेकर माँ की नाराज़गी की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, वो औरत पैसे लेकर इसे छोड़ गई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी ये सब बताने की। इनकी आंखें अफशा की मौत को सुनकर बरस पड़ी। वो जैसी भी थी इनकी बहू थी, इनके बेटे की बीवी, इनके पोते की माँ। इन्हें बहुत दुख हुआ था, और ज़ैन अपनी रोती हुई माँ को देखकर एक बार फिर यही सोच रहा था कि माँ को रुलाकर वो कैसे खुश रह पाता, मगर इसने सोच लिया कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी तो ईद के चौथे दिन इनको लेकर लाहौर अपने घर वापस आ गया, और इन लोगों के साथ ज़रीन भी आ रही थी कि ये रस्म थी। तो इन्हें रुखसत करते दादी बहुत खुश और मुतमिन थी, क्योंकि वो जानती थी ये दूरी दिलों की दूरी नहीं थी। दादी आप अब हमारे साथ रहेंगी? ज़ैन ने इनको लाकर गाड़ी में बिठा दिया। वो मुस्कुराती हुई पोते को इनकार नहीं कर सकी। यार मुझे तो कोई भी साथ चलने को नहीं कह रहा, तुम ही कह दो। हसन इब्राहिम ने ज़रीन के करीब खड़े होकर आहिस्ता से कहा था, क्योंकि जनाब आपको छुट्टी नहीं मिली और आज से आपने फिर से ड्यूटी ज्वाइन करनी है, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह तैयार होकर जॉब पर जाइए। शाबाश, हरी अप। वो इसे चिढ़ाती मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ गई, तो इसकी बात पर हसन इब्राहिम भी मुस्कुरा दिया। गुजरी तो इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा गई थी। ख़त्म शुद जी। तो गाइस, जो यहाँ पे हमारा नावल अपने अख्तिताम को पहुँचा, कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते देन वीडियो एंड करेंगे। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। मानो सुबहान, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू मानो सुबहान। मोहम्मद अवैस, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा नावल था। पाकिस्तान वापसी कब होगी? इंशाल्लाह कुछ मंथ तक हो जाएगी, ऑलमोस्ट 2 मंथ तक। थैंक यू मोहम्मद अवैस। आमरा तो फैल ने दिल भेजे हैं, थैंक यू आमरा। आमरा तो फैल है, बहुत दुखी नावल था। इन शॉर्ट रियलिटी बेस्ड, एंड पे कुछ ज़्यादा अच्छा लिख के कम अज़ कम बिटरनेस कम करनी चाहिए थी। सही बात है, थैंक यू आमरा तो फैल। सहर अशफाक, एंडिंग ज़बरदस्त थी, थैंक यू सहर। सहर अशफाक, सुपर स्टोरी, थैंक यू सहर। फ़नी स्केच पैड, सिस्टर तूरे मोहब्बत नावल बाय मैमूना नसरुल्लाह, प्लीज़ अपनी वॉइस में अपलोड कीजिएगा। मैं आपकी वॉइस बहुत पसंद है, मैं पहले आपकी वॉइस में सुनना है ये नावल प्लीज़। जी डियर, अगर तो परमिशन मिल गई तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर मेरी तरफ से माजरत। थैंक यू फ़नी स्केच पैड। गेमिंग मास्टर ओज़ैफ़, मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू वेरी मच गेमिंग मास्टर ओज़ैफ़। आप काफ़ी टाइम बाद आए हैं, पहले आप काफ़ी आती थी लेकिन अब नहीं आते। करम खान, नाइस नावल, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू वेरी मच करम खान।
زلفیشا خان اس ناول میں مزہ ہے، بس اس کے اوپر غصہ لگا جو غلط کاموں میں لگی تھی. ہاں صحیح بات ہے. تھینک یو زلفیشا خان، یہ میں نے بھی پہلے ریڈ کیا ہوا ہے. اچھا جی زلفیشا خان خاص نہیں لگی اسٹوری، باقی ٹھیک ہی ہے. اوکے تھینک یو زلفیشا. ارم شبیر ایکسلنٹ اسٹوری، تھینک یو ارم. انیس پانو واقعی بہت پیاری ناول ہے، تھینک یو ڈیئر اتنی عمدہ ناول پڑھنے کے لیے. ویلکم ڈیئر انیس پانو. لائف سلون قسم سے بہت مزہ ہے، میرا تو ہنس کے برا حال ہو گیا. آپ کمال پڑھتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے ہو رہا ہے. پہلے بھی سنا اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اب آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ لائف سلون. زینب اشرف نائس، تھینک یو زینب. سحر اشفاق سپر اسٹوری، تھینک یو سحر. حماد شاہ، او مائی گاڈ آج کی ایپیسوڈ سب سے فنی تھی، کمال ناول، تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. نگینہ راشد بہت لانگ کر دیا اس ناول کو، بس نگینہ ناول ہی اتنا زیادہ تھا. نور امجد بہت زیادہ، نور امجد نے ویسے کبھی کمنٹ نہیں کیتا لیکن بہت زیادہ کہنے سے کیتا ہے، تو بس ناول ہی ایسا تھا تو میں کیا کر سکتی تھی. باقی بہت شکریہ آپ سب کا. باقی میں یہ بتانا تھا، وہ ایک اور ناول ابھی آپ کو نہیں ملے گا جو اپلوڈ ہوا تھا، رائٹر نے بلا وجہ کی 2 اسٹرائک بھیج دی ہیں چینل کے اوپر، تو چینل بس ڈیلیٹ ہوتے ہوتے بچا ہے. باقی دعا کریں وہ میرا ایشو ریزالو ہو جائے. باقی انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. اب مجھے دیں ذرا اجازت، میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.